السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ المائدہ آیت 51 سے ابتدا کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ آپ کی صفت ایمان سے اللہ آپ کو، مجھے سب کو مخاطب کر رہے۔ اللہ فرما رہے کیا؟ لا تتخذوا الیہود، نہ بناؤ یہود کو، والنصارى، اور نصارہ کو کیا نہ بناؤ، اولیاء، ولی کی جمع اولیاء، دوست، ہمراز نہ بناؤ، دوست نہ بناؤ۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تتخذوا الیہود والنصارى اولیاء، اے ایمان والو، یہود اور نصارہ کو اپنا دوست یعنی مددگار نہ بناؤ، بعضهم، ان میں سے بعض، اولیاء، دوست ہیں، مددگار ہیں، بعض کی، بعضهم اولیاء بعض، وہ آپس میں، یہ اللہ نے حقیقت کھول دی نا، اصل میں وہ ایک دوسرے کے آپس میں دوست ہیں۔ من یتولہم، اور جو کوئی ان کو دوست بنائے گا، ولی بنائے گا، منکم، تم میں سے، فَإِنَّهُ، تو بے شک وہ جس نے ان کو دوست بنایا، وہ ہوں کی ضمیر راجع ہو رہی ہے ان کی طرف، منہم، انہی میں سے ہوگا۔ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، اور جس نے انہیں دوست بنایا تم میں سے، تو وہ انہی میں سے ہے یا ہوگا۔ ان اللہ، بے شک رب کریم، بے شک اللہ تعالی، لا یہدی القوم الظالمین، ہدایت نہیں دیتا ان لوگوں کو جو نہیں مانتے، جو ظالم ہیں، جو ظلم کرنے والے ہیں، جو نافرمان ہیں۔ فَتَرَ الَّذِينَ، پس آپ ان لوگوں کو دیکھو گے، فی قلوبہم، جن کے قلب کی جمع قلوب ہے، جن کے دلوں میں، مرض، یہ اردو کا لفظ ہے، مرض، بیماری وغیرہ، جن کے دلوں میں مرض ہے، بیماری ہے، وہ کیا کرتے ہیں؟ یسارعون، دوڑ کر ملتے ہیں، سرعہ تیزی سے ہے نا، تیزی سے دوڑ کر ملتے ہیں، فیہم، ان میں۔ فَتَرَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ يُسَارِعُونَ فِيهِمْ، سو آپ ان لوگوں کو دیکھتے ہیں جن کے دلوں میں نفاق کا مرض ہے۔ کس چیز کا مرض ہے؟ نافرمانی کا، نفاق کا مرض ہے۔ تو وہ یہود و نصارہ کی طرف یا ان کی طرف دوڑ دوڑ کر جاتے ہیں۔ یقولون، وہ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں، نخشا، ہم ڈرتے ہیں، ہمیں خوف ہے، ہمیں اندیشہ ہے، ان تصیبنا، تصیب کہتے ہیں کہ آ پڑے یعنی وہ پہنچ جائے، ان تصیبنا، کہ نہ آ جائے ہم پر، دائرہ، زمانے کی گردش، مراد مصیبت۔ دورن مصدر ہے اس کا، جس کا معنی ہوتا ہے پھرنا، دور کہتے ہیں نا، پھرنا، گردش کرنا، دور، جیسے یہ ہماری اردو کا ہی تو ورڈ ہے نا۔ یقولون نخشا ان تصیبنا دائرہ، کہتے ہیں ہم ڈرتے ہیں کہ کہیں ہم پر کوئی گردش نہ آ جائے، کوئی مصیبت نہ آ جائے۔ جیسے آج کے لوگ بھی یہی کہتے ہیں، کیسے دیکھو قرآن کریم کی صداقت دیکھیں، کب یہ نازل ہوا تھا، یہ دلیل ہے نا اس کے سچے ہونے کی۔ آج بھی یہی مرض ہے منافقوں کے دل میں، وہ ان سے ڈرتے ہوتے ہیں، انہیں ڈر ہوتا ہے کہ کہیں ان کے جو روزگار اور معیشت میں کمی نہ آ جائے، حالانکہ ایمان کیا ہے کہ رازق اللہ ہے۔ فَعَسَى اللَّهُ، پس قریب ہے اللہ تعالیٰ، عسیٰ کا معنی ہوتا ہے قریب ہے، ان یأتیہ، یہ کہ لے آئے یا بھیجے، بالفتح،
فتح کو او امر یا کوئی حکم من عنده اپنے پاس سے فیصبحوا پس وہ ہو جائیں گے علی پر ما اسروا اس کو پر یعنی جو وہ چھپاتے تھے انہوں نے جو چھپایا یا پوشیدہ کیا اسرار مستر ہے اسرار بھی تو صاد کا اس والا جو اسرار ہوتا ہے وہ تو ہوتا ہے ضد یہ ہے اسرار ٹھیک ہے چھپانا فی انفسہم اپنے دلوں میں نادمین ندامت پر جو شرمندگی ہوتی ہے پشیمان فعسى الله ان یأتی بالفتح وہ وقت دور نہیں جب اللہ تعالی فتح کامل دے دے یا ظاہر کر دے کامیابی کو او امر من عنده یا کوئی بات اپنی طرف سے یعنی یہ ظاہر کر دے کوئی بات اپنی طرف سے کوئی کامیابی تو پھر کیا ہوگا فَيُصْبِحُوا عَلَى مَا أَسَرُّوا فِي أَنفُسِهِمْ نَادِمِينَ اس پر جو انہوں نے چھپا رکھا تھا تو پھر اپنے دلوں میں تو کیا ہوگا پھر ندامت ہوگی نا پھر پریشانی ہوگی کہ انہوں نے تو اللہ کی مانی تو کامیاب ہو گئے تو پھر کیا ہوگا کہ پھر یہ اپنے دل کی باتوں پر جو چھپایا کرتے تھے پشیمان ہو کر شرمندہ ہو کر نادم ہو کر رہ جائیں گے وَيَقُولُ اور کہیں گے الذین وہ لوگ جو آمنوا ایمان لائے اہؤلاء کیا یہی ہے الذین وہ لوگ جو اقسموا قسم کھاتے تھے باللہ اللہ تعالی کی جہد ایمانہم پکی قسمیں یعنی اپنی پکی قسمیں سخت قسمیں جہدہ ہوتے ہیں نا پکی سخت وغیرہ انہم بے شک وہ لمعکم تمہارے ساتھ ہیں حبطت اکارت ہو گئے ضائع ہو گئے ویسٹ ہو گئے اعمالہم ان کے اعمال عمل کی جمع اعمال فاصبحوا پس وہ ہو گئے خاسرین نامراد نقصان اٹھانے والے وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا اس وقت ایمان والے کہیں گے اَهَؤُلَاءِ الَّذِينَ أَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ کہ کیا یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ تعالی کی سخت سے سخت قسمیں اٹھائی تھیں اِنَّهُمْ لَمَعَكُمْ کہ وہ یقیناً تمہارے ساتھ ہیں معاک معنی ہوتا ہے ساتھ شاید لفظی ترجمے میں یہ رہ گیا ہوگا لمعکم کہ وہ تمہارے ساتھ ہیں حبطت اعمالہم فاصبحوا خاسرین تو ان کے اعمال اکارت ہو گئے ضائع ہو گئے اور وہ سراسر نقصان اٹھانے والے ہو جائیں گے یا یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان کے عمل ضائع ہو گئے اور وہ خسارے میں پڑ گئے وضاحت جان لیتے ہیں کہ یہ آیت مبارکہ جو 51 ہے یہ مشہور صحابی حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ اور مشہور جو منافق تھا عبداللہ بن ابی اس کے بارے میں نازل ہوئی اور آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ عبداللہ بن ابی منافقین کا سردار تھا حضرت عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ یہودیوں میں میرے بہت بڑی تعداد میں دوست ہیں جو بڑی شان و شوکت والے ہیں اب میں ان کی دوستی سے بیزار ہوں اور اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے سوا صلی اللہ علیہ وسلم میرے دل میں اور کسی کی محبت کی کوئی گنجائش نہیں یہ اب ان کی میں بات ہو رہی تھی تو عبداللہ بن ابی نے فوراً کہا میں تو یہودیوں کی دوستی سے بیزار نہیں ہو سکتا ہے مجھے آئندہ پیش آنے والے واقعات کا اندیشہ ہے اور مجھے ان کے ساتھ تعلقات رکھنا ضروری ہے یعنی کہ تعلقات کی ضرورت پڑ سکتی ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا کہ یہ یہودیوں کی دوستی کا دم بھرنا تیرا کام ہے اور اللہ کے بندوں کا یہ کام نہیں ہے یہ آیت جو ہے یہود و نصارہ کے ساتھ دوستی موالات یعنی ان کی مدد کرنا ان سے مدد چاہنا ان سے محبت کے روابط رکھنا ممنوع فرمایا گیا یہ حکم دیکھیں عام ہے اگرچہ اس آیت کا تعلق تو خاص واقعے سے جو میں آپ کو سنا چکی ہوں لیکن یہاں یہ حکم بغیر کسی قید کے فرمایا کہ اے ایمان والو
یہودیوں اور عیسائیوں کو دوست مت بناؤ، یہ مسلمانوں کے مقابلے میں آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں. کھلم کھلا بتا دیا نا، کلیئر ورڈ ہے، تمہارے دوست نہیں. کیونکہ کافر کوئی بھی ہو، ان میں باہم کتنی اختلاف ہوں، مسلمانوں کے مقابلے میں وہ سارے اکٹھے ہو جاتے ہیں. ایک مشہور ہے نا پنجابی میں کہ کھان پین وکھو وق تے لڑن واسطے اکٹھے، ان کی یہ والی بات ہوتی. تو کفر چونکہ ایک ملت ہے نا، تو مسلمانوں کو کافروں کی دوستی سے بچنے کا حکم دینے کے ساتھ ساتھ ایک وعید بھی فرمائی کہ جو ان سے دوستی کرے وہ انہی میں سے. کتنی بڑی بات ہے، اور اس بات میں بڑی شدت اور تاکید ہے کہ مسلمانوں پر یہود و نصارہ اور دین اسلام کے ہر مخالف سے علیحدگی اور جدا رہنا واجب ہے. اور جو پھر بھی کافروں سے دوستی کرتے ہیں وہ اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں. اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ اسلامی حکومت میں کفار کو اتنی آسامیاں نہ دی جائیں جیسے تمام مسلمانوں کو دی جاتی ہیں. دیکھا جائے نا، ایک لمٹ ہوتی ہے. تو یہ آیت مبارکہ مسلمانوں کی ہزاروں معاملات میں رہنمائی کرتی ہے، اور اس کی حقانیت روزی روشن کی طرح بھی واضح ہے. دیکھیں پوری دنیا کے حالات پر آپ نظر ذرا دوڑائیں تو صحیح سمجھ آ جائے گی کہ مسلمانوں کی ذلت اور بربادی کا آغاز تبھی سے ہوا نا جب آپس میں نفرت اور دشمنی اور ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوئے، انہی کے اوپر بھروسہ کیا، ان سے ہمدردیاں اور دوستیاں بنائیں. جب اپنوں کو چھوڑ کے دوسروں کو ان لوگوں نے ترجیح دی، اپنوں سے تو نفرت، دشمنی اور ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گئے، جبکہ غیر مسلموں کے ساتھ زیادہ ہی کوئی ہمدردیاں اور دوستیاں جب لگنے لگیں، اپنوں پہ جب ترجیح دی تو کیا حال ہوا آپ جانتے ہیں. اللہ ہمیں عقل سلیم دے، ہمیں نئے تجربے کے بجائے جو پرانے گزر چکے ہیں انہی سے فائدہ اٹھانے کی توفیق دے. پھر 52 آیت میں مسلمانوں کو فرمایا جا رہا ہے کہ یہود و نصارہ سے دوستی نہ کرو، لیکن منافقین کے بارے میں فرمایا کہ ان کی یہود و نصارہ سے دوستیاں بڑی پکی ہیں، کیونکہ یہ دل کے مریض ہیں نا. تم انہیں دیکھو گے کہ یہود و نصارہ سے دوستی کرنے یہ دوڑتے ہیں، اور ان کی نظر میں ان سے دوستی کرنے کا فائدہ یہ ہے کہ اپنی زبان سے بھی یہ کہتے ہیں کہ اگر ہمیں کچھ حالات جیسے بدل جائیں، مسلمان مغلوب ہو جائیں، کافر غالب آ جائیں، تو کفار سے دوستی لگانا انہیں اس وقت فائدہ دے گا. یہ ان کی سوچ تھی، لیکن یہ سب منافقت کی وجہ سے تھا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کے غلبے کی جو باتیں فرماتے تھے انہیں ان منافقوں کو ان باتوں پہ یقین نہیں تھا. ورنہ اگر ان باتوں پر یقین ہوتا تو ڈٹ کر اسلام کی حمایت کرتے. اللہ تعالیٰ بشارت دیتا ہے کہ قریب ہے کہ مسلمانوں کو فتح حاصل ہو جائے. دیکھیں کس ٹائم یہ بشارت دی گئی، اور اپنے محبوب کو کامیاب اور کامران فرمائے اور ان کے دین کو تمام ادیان پر غالب کر دے، اور مسلمانوں کو ان کے دشمن جو یہود و نصارہ تھے ان پر غلبہ دے دے. اور پھر وہ ٹائم بھی آیا جب مکہ بھی فتح ہوتا ہے، یہودیوں کے علاقے بھی فتح ہوتے ہیں، اور یہ آیت حرف بحرف سچ ثابت ہوئی. اب دیکھیے اس آیت میں پہلی بات تو یہ فرمائی گئی نا کہ اللہ تعالیٰ فتح لے آئے. دوسرا کہ اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے کوئی خاص حکم لے آئے، جیسے سرزمین حجاز کو یہودیوں سے پاک کرنا، وہاں ان کا نام و نشان باقی نہ رکھنا، یا منافقین کے راز کھول کر انہیں رسوا کر دینا. اب کتنی واضح آیات ہے، بہت ہی یعنی وہ خوبصورت آیات اور اسباق ہیں جو قیامت تک کے ہر مسلمان عوام اور خواص کے لیے ہیں. توجہ کی خالی حاجت ہے. اور آیت 53 میں فرمایا کہ جب منافقین کا پردہ کھل جائے گا، ان کی منافقت ظاہر ہو جائے گی، تو اس وقت مسلمان تعجب کریں گے، کہیں گے کیا یہی ہیں وہ لوگ جنہیں یعنی ہم نے دیکھا تھا یہ بڑی بڑی قسمیں کھاتے ہیں کہ وہ دل سے مسلمانوں کے ساتھ ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے. تو پھر ان کا رزلٹ کیا ہوگا؟ حبطت اعمالہم، تو ان کے اعمال ضائع ہو جائیں گے. کن کے؟ یہ لمحہ فکریہ ہے نا، جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے بجائے ان پہ ٹرسٹ کیا، انہی سے دوستیاں کی. یہ منافقت ہے نا، یعنی ان کے نفاق اور یہودیوں سے دوستی کی وجہ سے تمام اعمال جو اچھے تھے وہ ضائع ہو جائیں گے، اور انہوں نے دنیا میں اپنی ذلت اور رسوائی کی وجہ سے نقصان اٹھایا منافقین نے، اور آخرت میں بھی اپنے اعمال کے ثواب سے محروم. اور پھر کیا ہو جائے گا؟ جہنم نا، پھر جہنم ان کا مقدر بن جائے گی.
آج بھی آپ دیکھیں مسلمان ممالک کی جو حالات ہیں اور جو باتیں ہیں، جو رائٹر ہیں، جو تبصرہ نگار ہیں، وہ بڑے سیانے ہو کے یہی نہیں کہتے کہ اس طرح ہمارے تجارتی تعلقات خراب ہو جائیں گے. اللہ اور اس کے رسول کے جو احکامات ہیں جائیں جدھر مرضی جائیں، بس ان سے تعلقات نہیں خراب ہونے چاہیے. یہ کہتے ہیں نا معیشت پہ یہ فرق ہوگا، یہ ہوگا، وہ ہوگا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار و منافقین کے ساتھ معاہدات کیے، ہمارے بہت سارے اکابرین نے بھی کیے ہیں اور اپنے وعدوں کی پاسداریاں کی ہیں، اپنے وعدوں کو جو کیا ہے وہ نبھائے ہیں. لیکن ایسی دوستیاں نہیں کی کہ عزت پہ حرف آ رہا ہو تو پھر بھی انہی کی طرف لپکے جاؤ. نہیں، انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کو ترجیح دی تھی، ان کو سیکنڈری حیثیت دی تھی. اور آج ہماری سوچیں کدھر جا رہی ہیں؟ یہ لمحہ فکری ہے. رازق اللہ اللہ، 99 جگہوں پہ اللہ نے اپنے رازق ہونے کا بتایا، اور ایک جگہ پہ شیطان نے ڈرایا، ہم اس کے پیچھے لگے. اور ہمیں ابھی بھی آنکھ نہ کھلی اور ہوش کے ناخے نہ لیے تو پھر جب مغلوب ہو جائیں گے تو پھر ایسا ہوگا کہ ہم مانیں گے. ابھی آپ غالب ہو، جیسے پاکستانی تمام مسلمان، لا الہ جیسی دولت ہے آپ کے پاس. جب اللہ اس کے رسول کے احکامات آپ مانو گے حیران ہو جاؤ گے. دیکھا نہیں اپنے افغانستان کیا تھا ان کے پاس؟ کیا وہ ایٹمی پاور تھی؟ نہیں. کیا تھا ان کے پاس؟ اللہ اور اس کے رسول پر پکا یقین اور بھروسہ تھا. ان کے تو پاؤں میں جوتی بھی نہیں ہوتی تھی، ہاتھ میں اسلحہ بھی نہیں تھا، اور سپر پاور سے ٹکر لے رہے ہیں. اسلام یہ نہیں کہتا کہ خواہ مخواہ ٹکر لو، لیکن جب کوئی آ ہی جائے تو اس کے ساتھ پھر ٹکر لینے کا حکم ہے، چاہے ایک ہو، چاہے 10 ہو، چاہے 1000 ہو. تو بہرحال ہمیں سمجھ لینا چاہیے، یہ قرآن کریم کی صداقت ہے جو آج بھی قرآن کریم کے سچ ہونے کی سب سے بڑی دلیل کہہ سکتے ہو. اللہ پاک ہمیں سمجھ بھی عطا فرمائے، اپنے اور اپنے محبوب کی سچی اور پکی محبت عطا فرمائے، اور ہمیں اپنے فرمانبردار لوگوں میں شامل